ہنوک آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ جب متشائل کے بیٹے لامک کی عمر 113 سال تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ ہنوک کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد لوگوں نے اس کے بیٹے متشالہ کو منتخب کیا کہ ان پر بادشاہ ہو، اور متشالہ راست بازی کی راہ پر چلا جیسے اس کے باپ نے اسے سکھایا تھا، اور اس نے نیکی اور اخلاق کے اصولوں میں لوگوں کی رہنمائی کرنا جاری رکھا، جیسے ہنوک اس سے پہلے کر چکا تھا۔ لیکن اس کی حکومت کے آخری حصہ میں لوگوں نے اس کی تعلیم پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کے شخصی حقوق کا لحاظ نہ رکھا اور خدا کے حکموں کے خلاف بغاوت کی۔ خداوند کا قہر ان کے خلاف بھڑکا، اور زمین آدمی کی غذا کی بجائے کانٹے اور اونٹ کٹارے اگاتی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے توبہ نہ کی اور نہ ہی اپنی بدی سے باز آئے۔ اس لیے خدا نے ان تمام کو روئے زمین پر سے مٹانے کا ارادہ کیا۔ جب متشائل کے بیٹے لامک کی عمر 186 سال تھی تو آدم کا بیٹا شیت مر گیا اور دفن ہوا، اور اس وقت لامک نے خود ہی ہنوک کے بیٹے اشوا کی بیٹی اشموا کو بیوی بنایا، اور اس سے بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے نوح رکھا۔ نوح راست بازی میں بڑھا اور سرگرمی سے سچائی کی راہوں پر چلا جو متشالہ نے اسے سکھائیں، لیکن دوسرے لوگ خدا کے نزدیک شرارتی اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے والے بن گئے۔ تب خدا نے کہا، ساری زمین پر بدعنوانی ہے، میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ انسان کی شرارت نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ زندہ رہنے کے مستحق نہیں، اور میں ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ لیکن خداوند اپنا قہر انڈیلنے میں ٹھہرا رہا جب تک ہر آدمی جو اس کی راہوں پر چلتا تھا مر نہ گیا۔ لیکن نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا، اور خدا نے زمین کے سب لوگوں میں سے اسے اور اس کے خاندان کو چنا تاکہ تباہی سے انہیں محفوظ رکھے جس کا اس نے ارادہ کیا تھا۔ اور وقت گزرتا گیا۔ نوح کی زندگی کے 84ویں سال میں شیت کا بیٹا انوش 905 سال کی عمر میں مر گیا، اور جب نوح 170 سال کا تھا تب کینان 910 سال کی عمر میں مر گیا۔ مہللییل 895 سال کی عمر میں مر گیا جب نوح 230 سال کی عمر کا تھا۔ جب نوح کی عمر 360 سال ہوئی تب یارد 962 سال کی عمر میں مر گیا، اور وہ لوگ بھی ان دنوں میں مر گئے جنہوں نے خداوند کے احکام پر عمل کیا اس سے پہلے کہ وہ ان پر قہر بھیجے جس کا وہ حکم دے چکا تھا۔ اور وقت گزرتا گیا۔
نوح کی زندگی کے 480ویں سال میں اس نسل میں نوح اور اس کے خاندان کے علاوہ صرف ایک راست باز شخص باقی بچا، اور وہ متشالہ تھا۔ تب خداوند کا کلام متشالہ اور نوح پر نازل ہوا، جاؤ اور سب انسانوں کے درمیان اعلان کرو، خداوند کہتا ہے اپنی بدی کی رغبتوں سے مڑو، اپنی ناراستی کی راہوں کو چھوڑ دو، تب خداوند تمہیں معاف کرے گا اور روئے زمین پر تمہیں مخلصی بخشے گا۔ اس لیے ابدی خدا کہتا ہے کہ میں تمہیں 120 سال توبہ کے لیے دوں گا، اگر تم اپنی بدی کی راہوں کو چھوڑ دو، تب میں بھی اپنے تباہی کے ارادے کو چھوڑ دوں گا۔ اور نوح اور متشالہ لوگوں کے درمیان گئے اور انہیں خداوند کے یہ الفاظ سنائے۔ ہر روز صبح سے شام تک انہوں نے لوگوں کو خطاب کیا، لیکن لوگوں نے ان کے الفاظ پر توجہ نہ دی۔ نوح اپنی نسل میں ایک راست باز آدمی تھا، اور خداوند نے نوح کی نسل کو چنا کہ تمام روئے زمین پر پھیلے۔ تب خدا نے نوح سے کہا، اپنے لیے ایک بیوی لے اور بچوں کا باپ بن، کیونکہ تو میرے نزدیک راست باز آدمی ہے، اور صرف تو، تیری بیوی، تیرے بیٹے اور ان کی ساری نسل زمین پر زندہ رہے گی۔ اور نوح نے ایسا ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا، اور ہنوک کی بیٹی نامہ کو بیوی بننے کے لیے لیا، اور نوح کی عمر 498 سال تھی جب اس نے نامہ سے بیاہ کیا۔ نامہ حاملہ ہوئی اور اس کے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے اس کا نام یافت یہ کہتے ہوئے رکھا کہ خدا ہمیں زمین پر بڑھا چکا ہے۔ اور اس کے ایک دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام حام رکھا۔ اور اس کے ایک تیسرا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اس کا نام سام یہ کہتے ہوئے رکھا کہ خدا مجھے زمین پر ایک عظیم نام دے چکا ہے۔ اور نوح کی عمر 502 سال تھی جب نامہ سے اس کا تیسرا بیٹا سام پیدا ہوا۔ اور بچے بڑھے اور خدا کی راہ پر چلے، جیسے نوح اور متشالہ نے انہیں سکھایا۔ اور ان دنوں میں نوح کا باپ لامک مر گیا۔ وہ اپنے باپ یا اپنے بیٹے کی طرح راست باز نہیں تھا۔ اس کی عمر 777 سال تھی جب وہ مرا۔ خداوند نے دوبارہ متشالہ اور نوح سے کلام کیا اور کہا، ایک دفعہ اور انسانوں کو توبہ کے لیے بلاؤ، دوبارہ بلاؤ، اس سے پہلے کہ میری سزا ان لوگوں پر آئے۔ لیکن لوگوں نے نہ سنا اور تنبیہ کی پرواہ نہ کی۔